بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 63 اور 64 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نیچے سے، تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا، تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ جس درخت میں اچھا پھل نہیں لگتا، کہ جس درخت میں اچھا پھل نہیں لگتا وہ کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے، وہ کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے۔ نیکی کا بیج بو سبق چل رہا ہے، اسی کا ہے۔ اسی طرح تم بھی برائی کا بیج بوؤ گے تو قیامت کے دن، اسی طرح تم بھی برائی کا بیج بوؤ گے تو قیامت کے دن عذاب الہی کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے، عذاب الہی کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پیارے بچوں، تم اس مصیبت میں پھنسنے سے بچنے کی کوشش کرو، تم اس مصیبت میں پھنسنے سے بچنے کی کوشش کرو۔ برائی سے بچو، بھلائی کرو، تاکہ قیامت کے دن خدا کی رضامندی سے بہشت میں جگہ پاؤ، تاکہ قیامت کے دن خدا کی رضامندی سے بہشت میں جگہ پاؤ۔ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی جو تاکید کی گئی ہے، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی جو تاکید کی گئی ہے، یہ خدائے تعالیٰ کے حکم کے بموجب ہے، یہ خدائے تعالیٰ کے حکم کے بموجب ہے، کیونکہ وہ اپنے کلام میں جا بجا فرماتا ہے، نیکی کرو برائی سے بچو، نیکی کرو برائی سے بچو۔ اس مضمون کی آیتیں تو بہت سی ہیں، مگر یہاں صرف ایک کا ترجمہ لکھا جاتا ہے، اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نیکی کا عوض کیا ہے، اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نیکی کا عوض کیا ہے اور بدی کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ جو کوئی خدا کے سامنے گنہگار ہو کر آیا
جو کوئی خدا کے سامنے گنہگار ہو کر آیا اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ مرے گا نہ جیے گا، جہاں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیکی کی، جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیکی کی، اس کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے باغوں میں رہے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ایسے باغوں میں رہے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ الہی ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسی توفیق دے کہ تیری رضامندی ہمارا شیوا ہو۔ یا الہی ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسی توفیق دے کہ تیری رضامندی ہمارا شیوا ہو اور تیری خوشنودی ہمارا کام، اور تیری خوشنودی ہمارا کام۔ دنیا و آخرت میں تیرے لطف و کرم کا سایہ ہمیں راحت و آرام میں رکھے۔ دنیا و آخرت میں تیرے لطف و کرم کا سایہ ہمیں راحت و آرام میں رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر سے دیکھیں پورا سبق۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ جس درخت میں اچھا پھل نہیں لگتا وہ کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے، اسی طرح تم بھی برائی کا بیج بوؤ گے تو قیامت کے دن عذاب الہی کی آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پیارے بچوں، تم اس مصیبت میں پھنسنے سے بچنے کی کوشش کرو، برائی سے بچو، بھلائی کرو تاکہ قیامت کے دن خدا کی رضامندی سے بہشت میں جگہ پاؤ۔ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی جو تاکید کی گئی ہے یہ خدائے تعالیٰ کے حکم کے بموجب ہے، کیونکہ وہ اپنے کلام میں جا بجا فرماتا ہے نیکی کرو برائی سے بچو۔ اس مضمون کی آیتیں تو بہت سی ہیں، مگر یہاں صرف ایک کا ترجمہ لکھا جاتا ہے، اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نیکی کا عوض کیا ہے اور بدی کی سزا کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ جو کوئی خدا کے سامنے گنہگار ہو کر آیا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیکی کی اس کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے باغوں میں رہے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ الہی ہمیں اور ہمارے بچوں کو ایسی توفیق دے کہ تیری رضامندی ہمارا شیوا ہو اور تیری خوشنودی ہمارا کام۔ دنیا و آخرت میں تیرے لطف و کرم کا سایہ ہمیں راحت و آرام میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔